اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ظہور پر نور امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور خاص طور پہ ہم امام زمانہ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے والد گرامی ہیں۔ تو آج ہم کا ٹاپک جن سے منسوب ہے وہ 11ویں تاجدار ہیں، اور انہی سے ہمارا تمام اس ویڈیو کا مسلسل انہی پہ تسلسل رہے گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون تھیں۔ امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم، علم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کو صفات حسنہ اور علم و سخاوت وغیرہ اپنے والد کے ورثے میں ملے تھے۔ آپ کو خداوند عالم نے جن فضائل و مناقب و کمالات و بلندی سے سرفراز کیا، ان میں مکمل دواعم موجود ہے، نہ وہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں اور نہ ان میں کہنگی آ سکتی ہے۔ اور آپ کا ایک اہم شرف یہ بھی ہے کہ امام زمانہ آپ ہی کے اکلوتے فرزند ہیں جنہیں پروردگار عالم نے طویل عمر عطا کی ہے۔ امام کا ظہور کیسے ہوا؟ تو امام کی علماء کرام کے زیادہ نزدیک جو تاریخ بتائی جاتی ہیں وہ ہے 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ آپ کا ظہور ہوا تھا، اور آپ کی والدہ تھی جناب حدیثہ خاتون۔ آپ بامقام مدینہ منورہ میں آپ کا ظہور ہوا۔ آپ کی کنیت اور القاب کی بات کی جائے تو آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے القاب بے شمار ہیں جن میں سے مشہور القاب ہیں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سرتار اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے، اور خلیفہ متوکل لعین نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا کر یہیں مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پہ 9000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنی خدائی شکر لشکر کا مطالعہ کروایا تھا۔ انہیں وجوہات کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا تھا، جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے۔ سے جو خصوصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ امام کی عمر 4 ماہ کی عمر میں امام کو منصب امامت ملا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کے قریب ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کی گواہی بھی کر دی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل تھے۔ یوسف آل محمد کنویں میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نہ جانے کس طرح اپنے گھر کے کنویں میں گر گئے۔ آپ کے گرنے سے عورتوں میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا، سب چیخے اور چلانے لگے، مگر امام علی نقی علیہ السلام جو محو نواز تھے مطلق متاثر نہ ہوئے اور اطمینان سے نماز کا اختتام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، حجت خدا کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اسی دوران میں دیکھا کہ پانی بلند ہو رہا ہے اور امام پانی میں کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، امام کا بہت اچھا ایک فرمان ہے جو ہم سب کے لیے باعث علم ہے۔ امام کا ارشاد ہے کہ ہمارے مذہب میں ان لوگوں کا شمار ہوگا جو اصول و فروغ اور دیگر لوازم کے ساتھ ساتھ ان 10 چیزوں کے قائل بلکہ ان پر عامل ہوں گے۔ پہلا، وہ شخص شب و روز روزے میں ہو، 15 رکعت نماز پڑھنا، سجدہ گاہ کربلا پہ سجدہ کرنا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اذان و اقامت کے جملے 2 مرتبہ کہنا، اذان و اقامت میں حی علی الخیر العمل کہنا، نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھنا، ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا، آفتاب کی زردی سے پہلے نماز عصر اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نماز صبح پڑھنا، سر اور داڑھی میں بسمہ کا خضاب کرنا، نماز میت میں 5 تکبیریں کہنا۔ امام کا یہ فرمان آج کے دور کے لحاظ سے پہلے بھی اور آج کے دور کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ آج کل کے جاہل
کچھ لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں پر وہ ان باتوں پہ ہرگز عمل نہیں کرتے، اپنے کردار کشی نہیں کرتے، اپنے آپ کو فروغ نہیں دیتے، اور اذان کی تمیز نہیں کہ کس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے، اذان پڑھنی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہم آپ کو امام کے ہی زندگی سے جو امام نے فرمائے ہیں، امام نے فرمایا اپنے فرامین، ہم آپ کو وہ سنائیں گے کہ امام کیا کیا فرماتے ہیں۔ 2 بہترین عادتیں یہ ہے کہ پر ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دوسرا فرمان یہ ہے اچھوں کو دوست رکھنے میں ثواب ہے۔ تیسرا یہ ہے تواضع اور فروتنی، یہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرے تو سلام کرے اور مجلس میں معمولی جگہ بیٹھے۔ امام فرماتے ہیں بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے۔ پھر امام نے فرمایا پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو اچھالنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت اور بے چارگی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہی عبادت نہیں ہے کہ نماز روزے ادا کرتے رہے، بلکہ یہ بھی اہم عبادت ہے کہ خدا کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ پھر امام نے فرمایا وہ شخص بدترین ہے جو 2 منہار اور 2 زبانم ہو، جب دوست سامنے آئے تو اپنی زبان سے خوش کر دے اور جب وہ چلا جائے تو اسے کھا جانے کی تدبیر سوچے۔ جب اسے کچھ ملے تو یہ حسد کرے اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو قریب نہ پھٹکے۔ امام نے فرمایا غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ امام نے فرمایا حسد کرنے اور کینہ رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امام کے یہ فرامین ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہت مہربان رہیں گے، اور ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے حسد رکھنا چاہیے، بلکہ مومن اور شیعان علی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو، نہ کسی کے لیے برا خیال ہو، نہ کسی کے لیے وہ برا کرنے کا سوچے، نہ کہنے کا سوچے۔ شیعان علی اپنے آپ کو کہنا آسان ہے، پر شیعان علی کا کردار کرنا نہایت مشکل ہے آج کے دور میں۔ پر اگر ہم امام کے فرامین اور ان کی سیرتوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے فرامین ہی نہایت کافی ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امام زمانہ کے سپرد۔